السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں علی اور آج کے اس ویلاگ میں بات کرنے جا رہا ہوں اسکیم 33 میں واقع ان تمام سوسائٹیز کے بارے میں جن کو میں نے اب تک کور کیا۔ ویسے تو کل ملا کے 10 سوسائٹیز تھی جن کے اوپر ویلاگنگ کرتے وقت میں نے کوشش کی کہ ان کی کمی بیشیاں آپ کو دونوں بتاؤں، لیکن مزید سوسائٹیز کو کور کرنے سے پہلے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ ان تمام گزشتہ سوسائٹیز کے مثبت پہلو آپ کو بتا کر اس ٹاپک کو ایک اچھے نوٹ پر ختم کروں، کیونکہ ان سوسائٹیز کو کور کرتے وقت کوئی نہ کوئی یونیک بات سامنے ضرور آتی تھی جو کہ دوسری سوسائٹی سے جدا ہوتی تھی، اور ایک مشترکہ بات ان تمام سوسائٹیز میں یہ تھی کہ یہ فائلز کے معاملے میں مضبوط تھی جس کا ہر کسی کو ڈر لگا رہتا ہے۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے خامیوں کو سائڈ پہ کرتے ہوئے بتاتا ہوں ان سوسائٹیز کی بہترین باتیں۔ دوستوں، یہ ہے گلشن عثمان جس کا ایک گیٹ ہائی وے پر کھلتا ہے جو کہ الحبیب ریسٹورانٹ کے بالکل سامنے ہے، اور دوسرا گیٹ سادی گارڈن کے اندر۔ تو اس سوسائٹی کی یونیک بات اس کی پرائم لوکیشن ہے۔ فائلز کے معاملے میں ایک نمبر جو مین ایشو بجلی کا تھا وہ حل ہونے کو ہے، جس کے بعد یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہاں کے پلاٹس کی قیمتوں میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ہے سادی گارڈن جو کہ ایک بہت بڑی سوسائٹی اور اس کی کوالٹی بھی یہی ہے کہ یہ بہت پرائم لوکیشن پہ ہے جسے 3 روڈ ٹچ ہو رہے، ایک رستہ ہائی وے کی طرف سے، دوسرا سادی ٹاؤن کی طرف سے، اور تیسرا ملیر لنک ٹو سپر ہائی وے جہاں پیر احمد زمان ٹاؤن موجود ہے وہاں سے۔ فائلز کے معاملے میں کوئی بھی شکایت مجھے سننے کو ایٹ لیسٹ نہیں ملی، جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے پلاٹس کی قیمتوں میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ اب اگر بات کی جائے پیر احمد زمان ٹاؤن کی تو یہاں کی سب سے اچھی اور یونیک بات یہاں کے پلاٹس کی قیمت ہے، خاص طور پہ 120 گز کے ریزیڈنشل پلاٹ جو کہ 35 سے 70 لاکھ کی رینج میں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے بلاک میں لیتے ہیں۔ ایک پرانی مگر مضبوط سوسائٹی جہاں فائلز کا کبھی کوئی ایشو سننے کو نہیں ملا، اور دوستوں جہاں فائلز کا ایشو نہیں وہاں یقیناً قیمتیں تو بڑھیں گی۔ جہاں تک سادی ٹاؤن کا تعلق ہے تو ایک بات تو سب کو ماننا پڑے گی کہ کوئی بھی کمرشل پٹی کسی بھی اسکیم 33 کی سوسائٹی کے اندر ایسی نہیں کہ جہاں بینکس بھی موجود ہوں، میڈیکل سٹورز بھی ہوں، گروسری سٹور ہو یا تمام ضروریات زندگی کا سامان سوسائٹی کے اندر ہی مل جائے۔ آس پاس کی تمام سوسائٹیز میں رہنے والے لوگوں کو کمرشل کاموں کے لیے آنا تو سادی ٹاؤن ہی پڑتا ہے۔ اب جن کا ماننا یہ ہے کہ یہ سوسائٹی دریا کے رستے پر بنی تو بھائیوں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پورا کراچی ہی پہلے دریا تھا، اور پورا شارع فیصل تو پکا دریائے سندھ تھا، جب انسانوں نے کپڑے پہننا سیکھ لیے تو اسے روڈ بنا دیا۔ سادی گارڈن کی طرح سادی ٹاؤن بھی پاک لینڈ کی وہ مضبوط سوسائٹی ہے جہاں فائل ڈبلنگ کا ایشو مجھے سننے کو نہیں ملا۔ بات کی جائے سینٹرل انفارمیشن ہاؤسنگ سوسائٹی کی تو مینٹیننس کی بہترین مثال، ایک فلی ڈیولپڈ سوسائٹی اور لاجواب انتظامیہ، یہاں کی سیکیورٹی، روڈز اور پارک ایسا ہے کہ دل آ جائے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، بس اتنا ہی کہوں گا کہ اسکیم 33 میں رہنے کے لیے فی الحال میری پسندیدہ جگہ۔ دوستوں بات کی جائے ہنسا کی تو بہترین لوکیشن کے ساتھ مضبوط سوسائٹی ہے فائلز کے حوالے سے، جو کہ بالکل سینٹرل انفارمیشن ہاؤسنگ سوسائٹی کے طرز پر بن رہی ہے اور اس سے 3 گنا بڑی ہے۔ یہاں کی سیکیورٹی لاجواب ہے اور انڈر ڈیولپمنٹ سوسائٹی ہونے کے باوجود بھی دن بدن مشہور ہوتی جا رہی، پھر چاہے رینٹ پہ آئیں یا اپنا ذاتی گھر بنائیں، ایک بہترین چوائس ہے۔ گندھارا ہاؤسنگ سوسائٹی کی اگر بات کی جائے تو ان کی یونیکنس ان کی الیکٹریسٹی انفراسٹرکچر کا زیر زمین ہونا ہے، جو کہ اسکیم 33 کی کسی بھی سوسائٹی میں دیکھنے یا سننے کو نہیں ملی۔ تو بہت ہی کم عرصے میں ایک بہترین ویژن کے ساتھ ڈیولپمنٹ میں اپنا نام بنا رہی۔ یہاں کے ہر روڈ کا 40 فٹ ہونا یعنی کہ 120 گز والے کو بھی وہی عزت مل رہی جو 400 گز کے ریزیڈنشل پلاٹس والوں کو ملتی ہے، اور پلاٹس کی کیٹیگری 120 گز سے 1000 گز تک کے ہیں۔ بات کی جائے گلشن اندلیب ہاؤسنگ سوسائٹی کی تو جو مین روڈ پہ انہوں نے کاروائی ڈالی ہے وہ تو کسی نے بھی نہیں ڈالی۔ پیور بلاک لگا کر مین روڈ کو ایسا بنا دیا ہے کہ باقی سوسائٹیز پریشان ہوں گی۔
بھائی جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، اور ویسے بھی یہاں کے رہنے والے مکینوں کے لیے ایک اچھی فیسلٹی کی بات ہے۔ دوسری قابل تعریف بات اس سوسائٹی کی یہ ہے کہ بچوں کا پلے گراؤنڈ بہت ہی پیارا بنایا ہوا اور مینٹین رکھا ہوا۔ اس کے علاوہ یہاں کا پارک بھی سینٹرل انفارمیشن کی طرح تعریف کے قابل ہے۔ آخری میں کراچی بار سوسائٹی سیکٹر 25A کی بات کروں تو بھائیوں وکلا کی سوسائٹی ہے، کسی میں کیا مجال کہ وہ فائلوں میں کوئی ہیرا پھیری کرے۔ بڑی پرائم لوکیشن پہ واقع ہے، جس کے ہمسائے میں پنجابی سوداگر فیز 1 ہے، تو ایک بہترین اور مضبوط سوسائٹی جس کا فیوچر بھی برائٹ ہے، اور سب سے بڑھ کر مجھے گھر بھی جانا ہے کیونکہ میری بیگم وکیل ہے۔ تو دوستو یہ تھی وہ چند مضبوط سوسائٹیز جن کو میں نے اپنی ویلاگنگ کے ذریعے کور کیا۔ ہر سوسائٹی کی اپنی یونیک باتیں ہیں، اور انہیں پرموٹ کرنا اس لیے بھی بنتا ہے کہ ان کی فائلز میں کوئی ڈبلنگ نہیں، کوئی دو نمبری نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگا ہوگا، تھوڑا معلوماتی لگا ہوگا۔ مزید کن سوسائٹیز کو کور کرنا چاہیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آپ بہن بھائیوں سے صرف ایک ہی درخواست ہے کہ ایسی سوسائٹی کا نام نہ لیجیے گا جو کہ مسئلے مسائل کا شکار ہو۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ ایسی تمام اچھی سوسائٹیز کو کور کروں جہاں ویڈیو بنانے کی اجازت مل جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا، کوئی بھی رائے ہو کمنٹ میں اس کا اظہار کریں، اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، اور آخری میں اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، مجھے بس آپ سے یہی تعاون چاہیے۔ تو دوستوں ملتا ہوں اگلے دلچسپ ویلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔